الحمد لله الذي وكفى وسلام على من لا نبي بعده أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو یہود و نصارہ کی اتباع کریں گے. کل کے درس میں نے بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بہت سے لوگ جو یہود و نصارہ کی اتباع کرتے ہیں، یہود و نصارہ کی مشابہت کرتے ہیں، اور اس کی دو مثالیں میں نے پیش کی تھی. اسی طریقے سے اس کے علاوہ اور بھی بہت سے اعمال ہیں جن اعمال میں یہود و نصارہ کی اتباع کی جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت میں مبتلا تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ فرما رہے تھے کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کہ یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو جنہوں نے اپنے اولیاء کی قبروں کو سجدہ بنا لیا، جس نے اپنے اولیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا. اور عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ لفظ بار بار فرما رہے تھے اور ان پر لعنت بھیج رہے تھے. اور اگر آج مسلمانوں میں دیکھا جائے تو اس کے مطابق اس کی مشابہت کرتے ہوئے بہت سے لوگوں نے اپنے اولیاء کی قبروں کو سجدہ بنا لیا، ان پر سجدے کرنے لگے، ان سے حاجت رواں بنا لیا، انہیں مشکل کشا بنا لیا. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانا اربابا من دون اللہ، کہ یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو، اپنے درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا. انہوں نے انہیں اپنا رب بنا لیا. اور کس طریقے سے اپنا رب بنایا؟ اس طریقے سے نہیں کہ انہوں نے ظاہر طور پر انہوں نے کہہ دیا کہ وہ میرے رب ہیں، اولیاء ہمارے رب ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا، بلکہ ان کے اس بات کی تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث سے ہوتی ہے اما انہم لم یکونوا یعبدونہم، کہ اس لیے نہیں کہ وہ لوگ ان کی عبادت کرتے ہیں، انہوں نے اپنے اولیاء کو اس بنا پر رب نہیں بنایا کہ وہ لوگ اپنے اولیاء کی عبادت کرتے ہیں. ولکنہم کانوا اذا احلوا لہم شیئا استحلوا، لیکن اگر وہ کوئی چیز بتا دیں کہ یہ چیز حلال ہے تو وہ اس کو حلال سمجھ لیتے. وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْئًا حَرَّمُوهُ، اور اگر کوئی چیز کہہ دے کہ یہ حرام ہے تو وہ حرام سمجھ لیتے تھے، بلکہ وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ شریعت میں کیا ہے، شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، بلکہ وہ لوگ اگر ان کے علماء اگر کہہ دیں کہ یہ حلال ہے تو وہ حلال سمجھ لیتے تھے، اگر کہہ دیں کہ یہ حرام ہے تو وہ حرام سمجھ لیتے تھے. اسی طریقے سے آج بھی مسلمانوں میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اسی طریقے سے ان کی مشابہت کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو کہا کہ ان لوگوں نے اپنے اولیاء کو اللہ کے سوا رب بنا لیا ہے. اسی طریقے سے امت محمدیہ میں ہمارے مسلمانوں میں بہت سے لوگ ایسے ہیں، اگر کوئی مفتی یا کوئی علماء میں سے کوئی کہہ دے کہ یہ چیز حلال ہے یا یہ حرام ہے تو وہ اس کو تسلیم کر لیتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ احادیث میں اس کے کیا احادیث اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، بلکہ ہمارے مفتی نے کہہ دیا، ہمارے علماء نے کہہ دیا، وہی صحیح ہے، ہم انہی کی باتوں کو مانیں گے. اللہ تبارک و تعالی نے اسی کو قرآن میں کہا، بلکہ انہوں نے اللہ کے سوا انہیں اپنا رب بنا لیا، اپنے اولیاء کو انہوں نے اپنا رب بنا لیا ہے. تو یہ یہود و نصارہ کی مشابہت ہے. اور اگر ہمارے لیے وہی چیز حلال ہے، وہی حرام ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال و حرام کیا، جس کو قرآن کریم نے حلال و حرام کیا، وہی ہمارے لیے ہے. اس کے علاوہ ہم اپنی جانب سے کوئی چیز نہیں کہتے. اگر کوئی بھی چیز ہمیں اگر کوئی کہے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس سے دلیل مانگیں، ہم اس سے دلیل مانگیں کہ اس کی دلیل کیا ہے. اگر ہم کوئی بات کہتے ہیں تو ہم سے دلیل مانگیں، ہم دلیل نہیں دیتے، دلیل سے بات نہیں کرتے تو ہماری باتوں کو ٹھکرا دیں. اسلام کا اور شریعت کا یہی تقاضا ہے کہ جو بھی
بات ہو، جو بھی چیز ہو، اس کو شریعت کی نظر میں احادیث کے مطابق ہم اس کو دیکھیں اور ان چیزوں سے ہم بچیں۔ یہ یہود و نصارہ کی مشابہت ہے۔ وہ لوگ اپنے علماء کی باتوں کو مان کر وہ لوگ اپنے علماء کو باتوں کو صرف مانتے تھے، اس کی تحقیق نہیں کیا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی نے کہا ہے بلکہ ان لوگوں نے ان اولیاء کو اپنا رب بنا لیا ہے، اور اسی بنا پر کہ وہ جو کہتے اسی پر وہ عمل کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے، اس سے ہمیں جہاں تک اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ یہود و نصارہ کی پیروی ہے، ان کی مشابہت ہے، ان کی مشابہت ہے، اور اللہ کے نبی نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ میری امت بھی ان کے نقش قدم پر چلے گی، ان کے مشابہت کرے گی، اور یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی گوہ کے بل میں بھی جائیں گے، داخل ہوں گے، تو ہماری امت بھی ان کی مشابہت کرتے ہوئے، ان کی پیروی کرتے ہوئے وہ بھی داخل ہو جائے گی۔ اور وہی آج ہو رہا ہے کہ جس طریقے سے جو چیز یہود و نصارہ میں ہے، جو ہی چیز یہود و نصارہ کرتے تھے اور کر رہے ہیں، وہی ہمارے مسلمانوں میں بھی وہ شامل ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں اس سے محفوظ رکھے اور ہمیں یہود و نصارہ کی مشابہت سے محفوظ رکھے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔